نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد. رونق از ما محفل ایام را، رونق از ما محفل ایام را، او رسول را ختم ما اقوام را، او رسول را ختم ما اقوام را. لا نبی بعدی ز احسان خدا، لا نبی بعدی ز احسان خدا، پردہ ناموس دین مصطفیٰ. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، اہل نسبت و اہل مودت و محبت، انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ رفقائے با اخلاص، اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی باتفعل حضور ختمی مرتبت آپ کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کی میزبانی کا صحرا انجمن مہریہ نصیریہ کے سر ہے، جن کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک کے طول و عرض سے علماء و مشائخ کا جمع غفیر یہاں تشریف فرما ہے. کانفرنس کے انعقاد کا مقصد عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت و اساسیت کو اجاگر کرنا اور اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ اس عظیم مشن کے لیے ہم اپنا تن من دھن قربان کرنا بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں. بقول والد گرامی کی علیہ رحمہ کے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے. عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم اور ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو صراحتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں. خود نبی کریم نے اپنی متعدد احادیث مشہورہ میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی متعین فرمایا ہے. لہذا اب قیامت تک کسی قوم یا ملک یا زمانے کے لیے آپ کے بعد کسی نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. اس حدیث سے پاک سے ثابت ہوا کہ آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی نبی، لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، ملعون اور دجال ہوگا. سرکار دو جہاں نے نہ صرف نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نشاندہی فرمائی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی. چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے
ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری امت میں 30 نبی جھوٹے آئیں گے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ چونکہ علماء و مشائخ کا جمع غفیر ہے اور انہوں نے اس موضوع پر مدلل و سیر حاصل گفتگو فرمانی ہے، لہذا میں انہی الفاظ پر اپنے خطبہ استقبالیہ کا اختتام کرتا ہوں۔ آج دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے اس مشن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ ہماری اولادیں، ہماری جانیں، ہماری عزتیں، سب کچھ اس عظیم مشن کے لیے قربان ہیں۔ بحمد اللہ حقیقی تحفظ ختم نبوت کا علم اسی آستانہ مقدس سے بلند ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اس عظیم مشن پر جو کام اعلی حضرت گولڑوی علیہ رحمت کا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں، اور اسی طرح ان کے بعد ان کے جانشین قبلہ بابو جی علیہ رحمہ اور پھر ان کے بعد میرے والد گرامی علیہ رحمت کے خطابات اور ان کی کتب اس بات کی شاہد ہیں کہ انہوں نے اپنی تقریباً ہر تقریر اور ہر تحریر میں قادیانیت کو للکارا۔ اسی لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے ہمہ قسمی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے سعی پہم اور محنت مسلسل کرنا گولڑویوں کا فرض بھی ہے اور ان پر قرض بھی ہے۔ اس موضوع پر میں اپنے والد گرامی کی ایک ربائی پر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، عالم ہے تو پھر جہول کیوں بنتا ہے؟ عالم ہے تو پھر جہول کیوں بنتا ہے؟ فاضل ہے تو پھر فضول کیوں بنتا ہے؟ اپنے پہ کوئی تازہ شریعت نہ اتار، اپنے پہ کوئی تازہ شریعت نہ اتار، امت ہے تو پھر رسول کیوں بنتا ہے؟ امت ہے تو پھر رسول کیوں بنتا ہے؟ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، اور اب نماز عصر کا وقت قریب ہے، آپ صفحے بھی درست فرما لیں، اور نماز کی اعلان بھی ہوتا ہے، اذان بھی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوست جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے قبلہ رخ ہو جائیں، سب جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے قبلہ رخ ہو